الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس عظمت اور فضیلت والے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اجمالی واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طریقے سے ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا کہ اہل عراق کے مسلسل خطوط اور درخواست کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عزیزوں اور اپنے فرزندوں اور مخلص جانثاروں کے ساتھ یکم شعبان المعظم کو مدینۃ المنورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یکم شعبان المعظم سن 60 ہجری میں مکہ پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند روز قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد 8 ذی الحجہ کو وہاں سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کے بعد دوران سفر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کے حکمرانوں نے، اس کے جو عہدے دار تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھ جو قافلہ تھا جس کی تعداد 72 تھی، اس میں مستورات اور بچے سب شامل تھے، اس کو مقام نینوا یعنی میدان کربلا میں روکا، اور روکنے کے بعد حضرت حسین سے کہا کہ یزید کی اطاعت کرو۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دیکھو، آپ ہمیں مت روکو، ہم گھر سے جنگ اور جدال کی غرض سے نہیں نکلے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ بالکل جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، نہ آپ کے ساتھ لڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ کیا کوئی انسان اپنے گھر سے بے سر و سامان اپنے اہل و عیال کے ساتھ کسی کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل سکتا ہے؟ جب نہیں نکل سکتا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا کہ میری غرض صرف اور صرف ازسر نو نظام شرعیت قائم کرنا ہے، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ جو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ یزید کی اطاعت کرو، بالکل بھی میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں کہ یزید کی اطاعت اگر میں نے کی یہ تو باطل کی اطاعت ہو جائے گی، حالانکہ میں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یزید کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یزید کی تو میں اطاعت نہیں کر سکتا ہوں، البتہ 3 صورتیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، یا تو یہ کہ مجھ کو اپنے حاکم کے پاس لے جاؤ اور میں اس سے بات کر کے اپنا معاملہ طے کروں گا کہ میں کیوں آیا ہوں، میری کیا غرض ہے، میری کیا مراد ہے۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو پھر مجھ کو عرض حجاز بھیج دیا جائے تاکہ دنیا سے کٹ کر تنہائی اختیار کروں اور یاد الہی میں اور دیگر دینی مشاغل میں مصروف ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کروں۔ اگر آپ کو یہ بھی منظور نہیں ہے تو تیسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھ کو اس اسلامی حدود کے کسی آخری کنارے پر بھیج دو، اسلامی مملکت جو ہے اس کے کسی آخری سرحد پر مجھے بھیج دو، جہاں پر رہ کر میں منکرین کا مقابلہ کروں اور ان کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کر کے اپنی زندگی بسر کروں۔ اگر یہ منظور ہے تو یہ کرو۔ یعنی 3 چیزیں ان کے سامنے ذکر کی۔ ان کے علاوہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ بالکل بھی نہیں میں کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یزید کی اطاعت کرو، یزید کی اطاعت مجھ سے نہیں ہوگی۔ اگر ہو اس ابن زیاد نے جو اس کو حکم دیا، شمر ذی الجوشن نے اس پر عمل کرتے ہوئے عمرو بن سعد کے ساتھ یہ خط بھیجا کہ ان کو کہو کہ ہماری اطاعت ہی کرنی ہے، ہماری اطاعت کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ اگر اطاعت نہیں کرنی ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر مقابلے کی تیاری کرو۔ یہ حکم انہوں نے ان کو دیا کہ یا تو اطاعت کرو یا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ حکم
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو اس جابرانہ اور جاہلانہ حکم کو ماننا گویا کہ باطل کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تھا، لیکن حضرت حسین جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو اللہ کی راہ میں سر کٹانے کو جانتے تھے، لیکن باطل کے سامنے سر جھکانا اس کو وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکے گا، اگر سر جھکے گا تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، باطل کے سامنے سر جھکنے والا نہیں ہے۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باطل سے مقابلہ کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 10 محرم الحرام یوم عاشورہ سن ہجری 61 اور 681 عیسوی بروز جمعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت عظام اور اصحابہ کرام جو حضرت حسین کے ساتھ تھے راہ حق میں قربانی دینے کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ یہ محرم الحرام کی 10 محرم الحرام جو ہے اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ اس 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کبھی بندے کے سامنے نہیں جھک سکتا اللہ والے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا سر صرف اور صرف اللہ کے حضور جھکتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی بندے کے سامنے ان کا سر نہیں جھکتا ہے۔ ظاہری آنکھ تو یہی کہتی ہے کہ قافلہ حسینی جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید ہو گیا، لیکن حقیقت حال تو یہی ہے کہ صفائے ہستی سے کس کا نام مٹ گیا، دنیا کے اندر کس کا تذکرہ باقی ہے اور کس کا تذکرہ باقی نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو ہم قافلہ تھے، اگر بظاہر ہماری آنکھ دیکھ رہی تھی کہ ہماری آنکھ یہ کہتی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن حقیقت حال جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری عقل اور ہمارا فہم یہی کہتا ہے کہ دنیا کے اندر آج بھی حضرت حسین کا نام باقی ہے، اور ان کے جو مقابل تھے، ان کے جو مخالفین تھے، ان کا نام دنیا میں کوئی لینے والا نہیں ہے، وہ تمام تر اوراق سے ان کا نام ختم ہو چکا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ نہ عشق حسین ہے نہ شہادت کا شوق ہے، نہ عشق حسین ہے نہ شہادت کا شوق ہے، غافل ماتم کو عبادت سمجھ بیٹھا ہے۔